کہ جب معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ مظلوم کی بدعا نہیں لینا. ہاں میں نے شیخ صاحب سے یہ پوچھا کہ اگر کافر ہو مظلوم کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے؟ اور پھر یہ کہاں جائے گا کہ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو پوری مخلوق اس سے پیار کرتی ہے, لوگوں کے دلوں میں بات آتی ہے, اور اللہ اگر کسی کو ناپسند کرتا ہے تو مخلوق کا بھی یہی حال ہے. تو اتنی بڑی قبولیت کیوں نہیں مل رہی آپ کو؟ سوچے نا آپ. شیخ اچھا صبر جو ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو ہے انفرادی, ابھی ہم نے زندگیوں کے اوپر بات کری ہے, اگر اجتماعیت اللہ کی عطا اگر تو صبر اور بھی, ہے, اور اللہ کی عطا صبر کے علاوہ بھی اور بہت چیزوں سے تیز ہو جاتی ہے. اچھا میں نے یہ اپنے استاد سے سوال یہ کیا کہ جب معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ مظلوم کی بدعا نہیں لینا. ہاں میں نے شیخ صاحب سے یہ پوچھا کہ اگر کافر ہو مظلوم کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اللہ کا ایک پرسنل تو کنیکشن کافر کے ساتھ بھی ہے نا, اس کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں آپ؟ کیا جواب دیا آپ کے استاد نے؟ اور یہی کہا کہ کافر کی بھی سن لے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کا کفر اللہ کی ایک بات کو نہ ماننے میں, مخلوق تو وہ اللہ کی ہے نا. اب وہ بچہ آپ کا جو گھر کے اندر آپ کی نہیں مانتا تو بچہ تو آپ ہی کا ہے نا, کہیں نہ کہیں تو آپ میں رحم ہوگا نا. تو وہ انسان جو اللہ کا منکر ہے, کافر ہے, مشرک ہے تو اللہ کا ہی مخلوق نا. کسی نہ کسی لیول پر اس کی غلاظت اور اس کی جو بدبو ہے اس کی کفری افعال کی, وہ اپنی جگہ پہ ہوگی. لیکن کلن نمد ہاولائے و ہاولائے من عطاء ربک, اللہ اس کو بھی عطا کر دیتا ہے. اس کی پرسنل سٹوری تو جڑی ہوئی ہے نا اللہ کے ساتھ. اور آج کے دور میں صرف یہ بات بھی میں زیادہ اٹھاؤں گا کہ کچھ لوگ نا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو نا ایک جماعت کی شکل میں تشکیل دینا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک تزکیہ نفس کی حیثیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ایک جماعت کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. جماعت کا تزکیہ نفس یہ کہ عدل ہو, عدالت ہو, نظام ہو, ٹھیک ہے, معاشرت ہو, تمہیں فرق کیوں نہیں پڑ رہا, اقتصادیت ہو, جنگ ہو, جہاد ہو, قتال ہو, یہ اجتماعی تعلقات ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. اور جو انفرادی تعلقات ہیں اللہ کے ساتھ وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. کبھی کسی کی بات سنو تو ایسا لگتا ہے وہ کہتا ہے بھائی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, اذکار کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس کے بغیر امت ہے, اس کے ساتھ امت کوئی چیز ہی نہیں ہے. امت ایک اس آرڈر کے ساتھ ایک چیز ہے جس کے ساتھ پولیٹیکل سسٹم جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرد کی انڈیویجول سٹوری اللہ کے ساتھ ختم ہو جائے گی جب تک کہ وہ ایک اجتماعیت کا حصہ نہیں بنے گا. اور اگر ایسے وقت آ جائیں گے جو قیامت کے قریب آنے کہ جہاں اجتماعیت میں ہمیشہ فتنہ جڑا ہوگا, اکثر تحریکیں, اکثر جماعتیں اور اکثر اجتماعی سٹرگلز جو ہیں وہ مفتون ہو جاتی ہیں کیونکہ مسائل ہیں, سپر پاورز ہیں, ہزار قسم کے اجتہادات کی ضرورت ہے. اور وہاں بھی علم نہیں سیکھنا, اجتہاد کی طاقت کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا کہ ہم آگے جو بڑھیں گے وہ اجتہاد کی طاقت سے آگے بڑھیں گے, ان عوامر کے ساتھ جس کے تحت ہم مسئلہ نکالیں گے پریزنٹ سچویشن کا, وہ اجتہاد ہے قرآن و سنت میں. اس پر اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کرنا کہ اس مسئلے کا حل آج بھی اس اسپیسیفک سچویشن کا اجتہاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے, قرآن و سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اصول فقہ کے ساتھ جڑا ہے, فقہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. محض ایک تاریخی ریفرنس کو پڑھ کے آپ نہیں نکال سکتے کہ جی سیرت میں یہ ہوا یا تاریخ میں یہ ہوا تو اس کو یہاں پیسٹ کر دو. وہ سچویشن قرآن و سنت سے نکلے گی تو وہ بھی ماسٹری نہیں کرنی. تو انڈیویجول لیول کی جو سٹوری چل رہی ہے اللہ کے ساتھ, اس کو کیوں آپ چھوٹا کرتے ہیں؟ اس کائنات کا جو مقصود ہے کیا وہ فرد نہیں ہے اللہ کا؟ وہ بھی ہے, اسٹرگل تو وہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, تو اور انہوں نے مل کے ایک اجتماعیت بھی کرنی ہے. تو اس رخ کو بالکل چھوٹا کر کے اس رخ کو بالکل بڑا کر دینا, یہ بھی میری نظر میں گمراہی ہے. بلکہ دیکھا جائے تو ایک آدمی کا اپنے ابھی ان حالات کے اندر جو آج مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کی منافقت چل رہی ہے اور جس طرح کی اپر ٹیئر کے اندر کمزوریاں, کیا ایک کسی گاؤں کے اندر ایک انسان کی زندگی کی کوئی اثرات نہیں ہو رہے ہوں گے, اس کے ارد گرد اور آسمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, چاہے سسٹم جیسا بھی ہو. شریعت نے اکوموڈیٹ کیا اس شخص کو جو صرف بیسک ہی پوری نہیں, فرعون کے پوری حکومت کے اندر ایک مومن تھا, اس پہ سورت اتار دی اللہ نے. نہیں, ایک بندے کو اللہ نے کانا تو امت واحدہ کا, یہ اکیلا ایک امت ہے. سورہ یاسین میں ایک نبی ہے, اس کے ساتھ ایک حدیث کے الفاظ ہیں, ون نبی ماہ رجل و رجلان, اس کے ساتھ 2 فالوورز ہیں. تو ڈیفینیٹلی حکومت تو اسٹیبلش نہیں ہوئی ہوگی. صحیح ہے, ڈیفینیٹلی سسٹم تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے سارے سردار کہہ رہے ہیں, سارے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں, سارے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں مان افقو کثیر مما تقول. ہمیں تو نہیں پتا کون سی سلطنت وہاں پہ اسٹیبلش ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی, لیکن کیا انڈیویجول سٹوری اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھی؟
کیا جنت نہیں ملنی تھی ان کو جو انڈیویجولی جڑے ہوئے تھے اللہ کے ساتھ؟ اصحاب الحدود تو سب کچھ ہار گئے، لیکن اللہ کہتا ہے ذالک الفوز الکبیر۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیویجولی اللہ ہر کسی کی سٹوری سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کلیکٹیو لیول کے اوپر آپ بالکل ہی آپ مائنس کر دیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ اس کا پھر صبر کیا ہے کہ اس پہ پھر کس طرح چلنا ہے، اس پہ پھر کس طرح صبر؟ دیکھیں میری نظر میں تو ارسلان میں سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ آدمی اس تحرک کو اور تحریک کو چھوڑ کے اس لانگ ٹرم ویژن کی طرف آئے جو آپ 250-300 سالوں میں ہارے ہوئے۔ وہ ہے علم پڑھنا، علماء کے ساتھ جڑنا، ان سے اخذ کرنا، انہوں نے جو اتنے سالوں سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ان سے پرنسپلز لینا اور اس کو اپلائی کرتے ہوئے ان کو کھاتے میں رکھنا۔ یہ نفس تھوڑی چاہے گا، یہ صبر تھوڑی ہم کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تو اسٹرگل ہے، بہت ہارڈ اسٹرگل۔ ہمیں چاہیے کوئک ٹرپس، انقلابی ٹرپس چاہیے ہمیں، جلدی ٹاپل کر دو، گرا دو، ٹھیک ہے، فوراً جلدی آ جائے، 2 منٹ میں ہو جائے، 2 منٹ میں ٹینکوں کا سردار بن جاؤں، ریاست کو چیلنج کر دوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہو تو مل سکتی ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسبی کا نہیں، کسبی کم عطائی زیادہ ہے۔ تو اللہ کا پہلے سارے وعدے اللہ کی اس پہلی شرط پہ کھڑے۔ اگر ایک انسان کا من ہی صاف نہیں ہوا، اس کا تزکیہ نہیں ہوا، وہ تعلق ہی نہیں اسٹیبلش ہوا، آپ جتنی بھی پولیٹیکل اسٹرگل کر لیں آپ پھر مفتون ہو جائیں گے۔ تو پھر شیخ صبر تو پھر دونوں اینڈ سے ہو رہا ہے، تو ریزلٹس پھر آپ نے کہا کہ انسٹنٹ ریزلٹس آ جاتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے وہ کوالٹی آف صبر، وہ کوالٹی آف ایمان، وہ کوالٹی آف تعلق، وہ کوالٹی آف تفکر، وہ کوالٹی آف سبمیشن اور ڈیلیورنس ہو رہی ہے آج کے دور میں؟ شاید چند اگر دین کے نام پر آتی بھی ہے نا تو یا اس کو اپنے ایجنڈے اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں خاص ایجنڈوں میں اسٹرگل ہو رہی ہے۔ تو لوگ اکثر یہ کہہ کہ ہر کسی نے اپنا کلو حزب بما لدیہم فرحون بنا کے علیحدہ کر لیا نا۔ جو ایک کلیکٹیو رحم ہونا چاہیے تھا ایک امت کی شکل کے اندر، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ خامی ہے، نقائص، وہ رضامندی نہیں ہے اللہ کی، راضی نہیں ہے اللہ، یا پھر ہو رہی اور اللہ ایک ٹائم کے ساتھ لائے گا۔ کبھی کبھی اللہ باطل کو اتنا عروج دینا چاہتا ہے کہ سنت اسٹیبلش ہونا کہ اتنے بڑے کو اتنے چھوٹے سے مارا ہے اللہ نے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پوائنٹ یہاں پر میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ انڈیویجول لیول کی محنتوں نہیں، اللہ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ، اللہ کہتا ہے نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے پیدا کر دیا ہم نے، اسی میں سے اسٹیبلش کر دیا ایک بندہ جس نے ان کو تزکیہ بھی کرایا، تعلیم بھی دی، تربیت بھی دی، حکمت بھی دی، اس کو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اس صبر پروسیس سے گزرنا نہیں ہے، علم حاصل کرنا نہیں ہے، علماء کی جوتیاں اٹھانا نہیں ہے، ان کے لوٹے اٹھانا نہیں ہے، ایک سسٹم میں ادب احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ یہ والا صبر آپ نے دیکھا کسی کو کرتے ہوئے کہ آپ میں خرابی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ کام کر لوں؟ اس کو تو مطلب کیٹر ہی نہیں کیا جاتا کہ آپ تو ایک ایبسولوٹ سینس کے اندر لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار، بلکہ اس کو مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا اس آدمی کو آپ کیا مطلب اس کے لیے بہت عجیب سے الفاظ بولے جاتے ہیں، جو یہ کام کرتا ہے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس سوسائٹی میں اس کو بالکل یہ ریگارڈ نہیں رکھا جاتا اس شخص۔ ایک انسان منافق کہیں گے نا لوگ، اس کو منافق کہیں گے، یہ سب کو لے کے چل رہا ہے، ایبسولوٹ لائنز نہیں ہیں۔ ایک آدمی ایک سسٹم کے اندر برائی کے ساتھ بھی چل سکتا ہے، اکوموڈیٹ کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر ایک اپنا پرسنل یونیک سینس آف تقوی کو اسٹیبلش کر کے لوگوں کو جج نہیں کرتا۔ ٹول نہیں ہے آج کے دور میں، ہر بندہ ججمنٹل ہے، ہر بندے کے پاس تلوار ریڈی ہے اگلے کے لیے، یا زبان ریڈی ہے یا تلوار ریڈی ہے۔ بہت کامن ہے یہ، ہاں کہ اور میں ہارڈ لائننگ سے تو خود گزرا ہوں ایک ٹائم پر کہ میں ایک لائن چاہیے اور اس نے پوری اس کی زندگی کی اسٹرگل۔ دیٹس اٹ۔ تو کیا یہ مطلوب بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بھی چلانا ہے اور سسٹم بھی چلانا ہے اس میں تو ہر نسل کا آدمی ہوگا نا، تو وہ ایک ایبسولوٹ سینس آف رائچسنس اور پائٹی میں جو آپ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے؟ شاید یہ بھی ایک فتنہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سوچ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے پھڑکانا ہے اگلوں کو، لبریٹ تھوڑی کرنا ہے آپ نے، اور شاید آپ کی برانڈنگ کے اندر، آپ کی اقوال کے اندر اور آپ کی پریچنگ کے اندر اور آپ کی درس و تدریس کے اندر وہ ایلیمنٹ ہی نہیں ہے جس سے لوگ کمفرٹیبل ہوں۔ اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو پوری مخلوق اس سے پیار کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بات آتی ہے، اور اللہ اگر کسی کو ناپسند کرتا ہے تو مخلوق کا بھی یہی حال ہے۔ تو اتنی بڑی قبولیت کیوں نہیں مل رہی آپ کو؟ سوچیں نا آپ کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیوں قبولیت نہیں آ رہی؟ پھر یہ بھی آتا ہے کہ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو حاکم کے لیے رحم کی دعا کرتے ہو اور وہ ان پہ رحم کی کرتا ہو، اور سب سے شرار الناس وہ ہیں جو اسے گالیاں دیتے ہوں وہ ان پہ ظلم کرتا ہو۔ تو آپ دیکھ لیں نا آپ کا حال کیا کھڑا ہے۔